جی اسٹوڈنٹس، رموز اوقاف کی اگلی اصطلاح ہے، اگلی علامت ہے کوسین بریکٹس۔ تحریر میں جملہ معترضہ کے دونوں جانب یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ جملہ معترضہ ایسا لفظ یا جملہ ہوتا ہے جو وضاحت یا طنز کے لیے لکھا یا بولا جاتا ہے، جس کے ہونے یا نہ ہونے سے تحریر و تقریر میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غبار خاطر بریکٹ ابوالکلام آزاد کے مجموعہ خطوط بریکٹ بند کا دوسرا ایڈیشن چھپ گیا ہے۔ کوسین بریکٹ، جیسے کہ ہم کسی بات کو جملے سے جب الگ کرنا چاہتے ہیں، کسی تحریر کا جملے میں ہم جب چاہتے ہیں کہ اس کی وضاحت ذرا زیادہ اچھے طریقے سے ہو تو ہم بریکٹس کا استعمال کر دیتے ہیں، اور اصل عبارت کے ساتھ کچھ الفاظ کو ہم بریکٹائز کر دیتے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی جیسے دوسری مثال ملاحظہ کریں۔ مشتاق احمد یوسفی بریکٹ سٹارٹ اردو مزاح نگار بریکٹ کلوز کی نئی کاوش عنقریب منظر عام پر آنے والی ہے۔ شعیب کا بھائی بریکٹ سٹارٹ بلال بریکٹ بند جماعت میں اول آیا ہے۔ کوسین کا استعمال آپ یاد رکھیے گا کہ ہم جملے میں وضاحت یا طنز کے لیے لکھتے ہیں، اور اصل عبارت میں جو چیز ہم نے زیادہ وضاحت کرنی ہوتی ہے اس کو ہم بریکٹ میں لکھ کر ڈال دیتے ہیں۔ واوین انورٹڈ کوماس، جب کوئی اقتباس یا کسی کا قول اسی کے الفاظ میں نقل کیا جاتا ہے تو اس کی دونوں طرف ہم واوین کی علامت لگاتے ہیں۔ ابے نالائق نکل یہاں سے، واوین کا استعمال کیا، ابے نالائق نکل یہاں سے، یہ کہتے ہوئے بزرگ نے بچے کو کان سے پکڑ کر محفل سے نکال دیا۔ یعنی کسی کا قول یا کسی کا اقتباس نقل کرتے ہوئے ہم واوین یا انورٹڈ کوماس کا استعمال کرتے ہیں۔ انورٹڈ کوماس کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات واوین ایسے لفظ کے دونوں جانب لگاتے ہیں جہاں طنزاً یا مزاحاً استعمال کیا جائے اور اس سے حقیقی معنی مراد نہ ہو۔ بہت سی استعمال کی صورتیں ہیں واوین کی، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ ہم واوین کا استعمال اسی صورت میں کرتے ہیں جب ہمیں کسی کا قول نقل کرنا ہوتا ہے۔ واوین کے بعد خط یعنی ڈیش، بعض اوقات کوسین کی بجائے معترضہ کے دونوں جانب، جملہ معترضہ کے دونوں جانب یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ آغا آپ کی حماقت ہے کہ آپ نے عزیز جیسے آدمی ڈیش 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 ڈیش، اگرچہ اسے آدمی کہنا آدمیت کی توہین ہے، ڈیش 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 پر اعتماد کیا۔ بعض اوقات کی علامت کسی لفظ کی تشریح کے لیے لکھے جانے والے الفاظ کے ساتھ بھی استعمال کی جاتی ہے۔ سارا کتب خانہ ڈیش ڈیش ڈیش، کتابیں، الماریاں، میز، کرسیاں، آگے خط کی ڈیش کی علامات، جل کر راکھ ہو گیا۔ تو یہ تھیں آپ کی رموز اوقاف کی ساری قسم کی اہم چیدہ علامات اور ان کا استعمال، جو کہ جملے میں نکھار پیدا کرتی ہیں، جملے میں ایک حصے کو دوسرے حصوں سے الگ کرنے کا کام کرتی ہیں۔ رموز اوقاف کی یہ علامات، اور اس سے پڑھنے میں مددگار اور پڑھنے میں مدد حاصل ہوتی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ جملوں کو کس طرح پڑھنا ہے اور جملوں کو کس طرح، کس حصے کو کہاں کس طرح ادا کرنا ہے، کہاں کس قدر وقفہ دینا ہے۔ اگر یہ علامتیں نہ ہوں تو عبارت الفاظ و حروف کا ملغوبہ بن کر رہ جائے، ہمیں پتہ ہی نہ چل سکے کہ ہم نے کہاں رکنا ہے، کہاں پر اپنی بات ختم کرنی ہے، کہاں پر نئی بات شروع ہو گئی ہے، کہاں کوئی بات اہم ہے اور کہاں کوئی بات جو ہے وہ ہم نے سوال کرنا ہے کسی بات میں، کہاں ہم نے کسی کو پکارنا ہے، کہاں کوئی دکھ افسوس کی علامت کا اظہار کرنا ہے۔ تمام یہ عبارات، یہ علامات
عبارات کا حسن ہے، عبارات ان کے بغیر نامکمل ہوتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو نظر کو بھی سکون نہیں ملتا اور پڑھنے میں بھی ہمیں آسانی نہیں ملتی۔ ہر جملے کے ہر جز کی اہمیت کا احساس ہمیں صرف اور صرف رموز اوقاف کے ذریعے ہوتا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، آج کا یہ لیکچر رموز اوقاف کا ختم ہو گیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو آپ پلیز وائس میسیج کے ذریعے آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ کسی بھی پوائنٹ پر کوئی بھی چیز اگر آپ کے ذہن میں مخل ہے تو آپ مجھے پوچھ لیں، مجھ سے اظہار کر سکتی ہیں آپ اپنی مشکل کا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اوکے، اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں۔